الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ چلو کون محفل کرائے اچھا ماشاءاللہ مٹھو صاحب ہر سال محفل کراتے ہیں اس سال بھی انہوں نے اس محفل دا اہتمام فرمایا اللہ تعالی انہوں نے اس محفل میں قبول اور منظور فرمایا عزیزان محترم اہل سنت دے اندر اج کل ایک چلن ایک رویہ اور ایک سکول آف تھاٹ وجود چاہ رہا ہے کہ محقق ہوئے عالم ہوئے جڑا پہلے گزرے ہیں بزرگاں دیاں غلطیاں باہر کٹے ٹھیک بزرگاں دی رائے نال اختلاف کرنا علمی رویہ ہے مگر اختلاف دلیل دی بنیاد تے ہو یہ غیر علمی رویہ نہیں منفی رویہ نہیں یہ مثبت رویہ ہے کہ دلیل دی بنیاد تے اپنے اسلاف نال اختلاف کرنا لیکن اپنے اسلاف دی نجی زندگی تو واقعات کٹ کے انہاں دی معاشرتی زندگی چوں نقص اور عیب تلاش کر کے انہاں نو لوگاں دے سامنے آشکار کرنا اور انہاں دی بالخصوص صحابہ کرام دی پہلے اسلام تو زندگی دے واقعات نو کٹ کے عوام دے سامنے پیش کرنا اور اپنے تائیں محقق کہلمانا اور ایک کہنا کہ مولوی ایک گلہ چھپان دے لے
اسی یہ گلاں تواڈے اگے ظاہر کرنے ہیں جی۔ اس رویے اور اس چلن اور سکول آف تھاٹ دا اہل سنت نو بڑا نقصان، دین نو نقصان کیوں کہ لوگاں دے دلاں وچ اسلاف دی جو محبت اور ادب سی وہ کم ہو رہے، اور اہل سنت دا جو پرانا طریقہ سی کہ اسی محبت والے اور ادب والے ہاں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو مڑ علمی گلاں تے کردے نے جڑے مولوی تے عالم لوگ ہوندے، اسی تے پھر کوئی کھاڑ پھول ہی لگی کیوں جی پائن خال۔ تو میں انہاں پیراں تے مولویاں نال مشورہ کیتا ہے، اپنے دل وچ انہاں نال ایگری کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے تسی بزرگاں دے عیب بیان کرو، تو انہوں میری سوچ نال اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہنا کہ وہ کرن بیان کرن کہ جی فلانے صحابی وچ اے عیب سی، اے اندے وچ خوبی سی، خوبیاں بھی وہ اندے نسی بیان کرنے ہیں لیکن اسی عیب بھی کٹنے ہیں، نقص۔ تو میں آنا کہ ٹھیک ہے کر لو، ٹھیک ہے اچھا ہے، لیکن پھر یہ رویہ صرف صحابہ دے بارے نہ رکھو، جڑے تسی پیر اپنے نال کرسی تے بائے انہاں دی صرف تعریف کر دے ہو، انہاں دے کرتوت بیان پینا کرو پیران دے، مڑ انہاں دیاں خوبیاں بیان کرو، تو مڑ عوام نو فیصلہ کرن دے ہو بھئی انہاں پیران نال سلام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ پیران دی مبالغہ آرائی کر کے انہاں تسی آکھو بھئی مدینے شریف نماز پڑھ دے انہاں باویں جمعہ بھی کدی نہ پڑھے، تے صحابہ دے نقص تسی بیان کرو، اور نال تھوڑا جہا دے اضافہ اور کرنا و جڑے مولوی صاحب صحابہ دے نقص کر دے انہاں دے سر تے قرآن درو با اپنے مدرسے والی زندگی تو لے کے تے اپنے حجرے تک تے حجرے تو ممبر تائیں جڑے جڑے تسی کرتوت کیتے ہیں وہ بھی بیان کرو تاکہ بندے فیصلہ کرن میں دوبارہ ممبر تے بہنا ہے کنجر نو یا نہیں بہنا۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر تسی تیسرے نمبر تے صحابہ دے لکھا بھائی گل دی سمجھ آئیے، مڑ تسی صحابہ دے بھی کرو تے اسی میاں توانوں چھٹی دے چھڑنے آب تسی یہ توان کسے کرن دیتے پیڑا اپنے کرو، مڑ نال والے جڑے تسی پیر بھائے ہوندے نے انہاں دے کرو تے مڑ صحابہ دے کر لیا جو انہاں دی واری آ گئی تے جے اپنے تے ہی انہاں گریبان تو بھد کے باہر کٹ چھڑیا مولوی جی تسی تے منبر تے مسلے تے مان والے ہی نہ سن کی پتا تسی انج دے ہو بس جٹھا ہوئے گل ڈیرے داری دی ہے یا نہیں؟ اور یہ میں تو پہنا دسیا میں مولویاں کرنی ہوندیاں نے علمی گلاں، جڑے علم والے بندے نے وہ محقق لوگ نے انہاں تک ساڈے کو تے جٹ جب کئی اساں تو بڑے ہی لینا بھائی میاں کرنے تے تسی نو نہ راندے تو بڑے ہاتھ بننے کھلو جاؤ نو کھلوندے تے بھائی کرو، پر انج نہیں با اپنے آپ نو تسی غوث آکھو تے صحابہ دے تسی عیب کٹو تے جے یہ تکلیف محسوس کر دے تے تسی صحابہ دے کٹ لو تے اپنے کٹن دی سان اجازت دے ہو کی خیال ساتھو صحابہ دے اجازت لے لو
اسی اجازت دیاں دے بس تسی صحابہ دے نقص کٹ لو، اسی انہاں دا دفاع کر لیں۔ اپنے نقص کٹن دی سن چھٹی دیو تے تسی اپنا دفاع ٹکا کے کر لیا۔ گل دی سمجھ آئی؟ تے تانوں اجازت ہے تسی 100 بسم اللہ کر کے ہوتا کرو، تہاڈا صحت مند آج کرنا چاہیے، بسم اللہ کرو۔ کی آندے بھائی صاحب پرابلم یہ ہے بندیاں نو اپنے عیب نظر نہیں، جٹ آندے نے جٹاں دا بھی اپنا ایک رویہ ہوتا ہے نا، جٹ آندے نے چھج نو آواز دینی چاہیے، چھاننی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ چھج سوراخ کوئی نہیں، یہ جو آپ نری سوراخ ہے یہ کیوں شور کر دی؟ چھج بولے چھاننی تے مولوی جی تسی تے چھاننی بھی نہ گبارے لتھے پے نے، گل دی کوئی سمجھ آئیے تسی تے چھاننی آکھنا، چھاننی رو پاؤنا ہے میرے نال پہ زیادتی کر دے، گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ او بندے آ جڑے ساڈے ویندیاں مولوی بن گئے، آ ساڈے کو کھیڑدیاں مولوی بن گئے، تے صحابہ دے نقص کٹ دے ہیں بھائی صاحب ساڈی تے سمجھ اچھی گل نہیں۔ عزیزم اے علمی اور سنجیدہ رویہ نہیں، علمی اور سنجیدہ رویہ اے غیر علمی، غیر سنجیدہ اور تخریبی رویہ ہے، محض انتشار اور اپنے جو شہرت واسطے لوگ اے چیزاں کرتے ہیں۔ فقیر یہ سمجھدا ہے، بندہ ہے نا چیز یہ سمجھدا ہے کہ اس رویے دی روک تھام دی ضرورت ہے، تے جے تسی یہ کرنا ہی ہے تے پھر بھائی میں ایک مثال دینا، حضرت عباس اور حضرت علی انہاں دے درمیان بھی اختلافات ہوئے، وہ آج تک تسا سنے، کیونکہ سنیاں نہ کدی صحابہ دے بیان کیتے نے تے نہ کدی آل رسول دے بیان، حضرت بی بی فاطمہ اور مولا علی کے درمیان بھی اختلاف، لیکن کدی سنیاں انہاں دا ذکر کیتا۔ اسی رویے اس والے ہاں کہ اسی نہ کدی پاکاں دی غلطی بیان کیتی ہے، غلطیاں انہاں جائن ہی کوئی تاریخ دیاں کتاباں جو لکھیا ہے اسی انہاں مندے ہی نہیں، اسی تو انہاں پاکاں نو پاک سمجھ گئے، تے انہاں دیاں پاک گلیں بندیاں آگے بیان کرنے ہیں تاکہ انہاں دا ایک روب اور انہاں دی شخصیات دا ایک تقدس بندیاں دے ذہن وچ برقرار رہے۔ آپ نے سمجھ آ گیا؟ تو یہ جڑے بھائی ساڈے تحقیق دی بنیاد تے اس پاسے لگے گئے، انہوں مڑ سارا اجازت دینی چاہیے ہے جو کسے کرنا ہے مڑ پہنا وہ اپنے کرنا تے مڑ نوی مڑ اپنے پیران دے کرنا تے جو انہوں نے پیران دی گل کریے تو گل نو آؤں اور غالت پیران دا نام ہی لگیے تو گل میں لگ دے لے انہوں تو کدی پوچھ لیا ہے صحابہ وڈے نے یا وڈے پیر تے انہوں آکھنا یہی صحابہ وڈے نے، لیکن مندے پیران وڈے آندے صحابہ وڈے نے تے مندے یہ بھی رویہ غیر علمی، یہ کچھ غلط عجیب و غریب ماحول ساڈا بننا پیا۔ مثلا جڑے بندے نال گل کرو وہ آندا ہے بھائی لو جی یہ بخاری وچ تے گل ہی کوئی نہیں، یہ مسلم شریف وچ گل ہی کوئی نہیں، فلانی گل بخاری تے مسلم وچ، بخاری تے مسلم
اس چیز کی یہ بھی ایک غیر علمی اور غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ عالم نو حضور دی گل دا پابند ہونا چاہیے، نہ کہ حضور دی صرف وہ گل جڑی امام بخاری تے امام مسلم لکھی۔ آپ نے میری گل دی وچ موجود بریکی دی سمجھ ہے، اسی حضور دیاں گلاں دے پابند ہیں، لیکن اے پابندی نہ لاؤ بس صرف حضور دیاں گلاں وہی نے جو بخاری اور مسلم وچ نے، اور گل ہی کوئی نہیں، پھر تے دین سکڑ کے دو کتاباں آ جائے۔ کتاب صرف ایک منی، اس کتاب دا نام ہے قرآن۔ قرآن کی طرح نہ اساں بخاری نو منیا، نہ مسلم نو منیا، نہ اور کسی نے منیا۔ اس کتاب وچ بھی حضور دی گل ہوئے ساڈے سر تے اکھاں اُتے، لیکن او دا قانون نال صحیح ہونا شرط ہے۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ اللہ آپ سے راضی ہوگا اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ عزیزم اس بات نو فقیر دی ہمیشہ کوئی بندہ یا کہنا بخاری کوئی نہیں، تو نہ کو بخاری تے پابند نہ ہو، حضور دی حدیث نہ پابند ہو۔ نال ایک جملہ سماعت کر، اہل سنت الف کو لے کے یہ تک سارے دا سارا عقیدہ حضور دی حدیث اللہ دے قرآن دا پابند۔ یہ میں بندہ ناچیز بڑی ذمہ داری لیکن معمولات اہل سنت سارے دے سارے الحمدللہ قرآن اور حدیث دے اندر موجود۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ چونکہ غیر علمی رویے فروغ پا جاندے نے تواڈے گل نہ سمجھن دی وجہ سے۔ حضرت مولا علی سرکار دا ایک جملہ تیسرے نمبر تے بولاں گا، یہ یاد رکھیں۔ آپ فرما دیں الحق لا یعرف بالرجال والرجال یعرفون بالحق۔ آپ فرما دیں نے حق دی سیان بندیاں دی وجہ تو نہ کر، بندیاں دی وجہ تو حق دی پہچان نہ کر، حق دی وجہ تو بندیاں دی پہچان کر۔ بندے حق دا ٹیسٹر نہیں، حق بندیاں دا ٹیسٹر ہے۔ میری جان سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بندے حق دا ٹیسٹر نہیں، حق بندیاں ٹیسٹ کر کے دستا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ میری جان آپ کو بات کی بات، یعنی اندہ مطلب ہے میں سادہ لفظ انچ کراں بس اے نہیں مطلب لمبرداراں دا دین جڑا ہے وہ دین صحیح ہے نا، بس چودھریاں دا جڑا دین ہے وہ دین صحیح ہے نا بھائی صاحب نا۔ ابو جال مکے دا چودھریہ وہ دا دین ہو رہا، بلال دا ہو رہا، دس سن چودھری مگر لگنا ہے یا بلال مگر لگنا ہے؟ سوچو چودھری مگر لگنا ہے یا بلال مگر؟ یہ دا مطلب ہے گل چودھری دی نہیں نا، گل کمی دیئے، گل رسول اللہ دیئے۔ جیڑا حضور نو منے سائیاں کیا جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام نہ دے۔ اس رویے تبیران دن با فلانے چودھری جی موڑ پیڑے نے وہ جوش پاس سے انہوں کوئی نہیں پتا۔ میں کہ یہ گل ابو جال نو منن والے بھی آندے ہیں بھائی ڈا بڑا سیاںا بندہ ہے ڈیرے دار ہے، وہ کوئی نہیں پتا بدین کی کوئی سمجھ آئی ہے؟ سارے جان تے ڈیرے مکے چ بہ کے ڈیرے جو بندہ ہے ابو الحکم ان سدنے ابو الحکم دماغ بڑا ہوتا عالی ہے، سارے جان دے ڈیرے بندہ ہے، وہ نہیں پتا کہ لات منات تے عزہ کچھ نہیں، وہ ایویں نہ کسی نیواں کیتی رکھ دے کئی گل ہے
تو بھائی جی گل کوئی نہیں تا سائیاں فرمایا اے ابل حکم نئے اے ابو جال ہے تو یہ چودھری ابو جال ہو جائے نا تو وہ دے پیچھے نہیں ٹری دا وہ دو باویں غلام ہوئے تے نام بلال ہوئے وہ دے پیچھے ٹری دا ہے کیونکہ سائیاں دی نظر کرم ہن بلال آلوئی ہن گل دے سمجھ آ گئی اسی صحابہ نو معصوم نہیں یہ ساڈا عقیدہ نہیں بس صحابہ معصوم نے اسی حضور نو آخری نبی بھی مننے ہیں تے آخری معصوم بھی مننے ہیں حضور تو بعد کوئی معصوم نہیں سنی سکول آف تھاٹ کہ حضور تو بعد کوئی معصوم غلطی ہو سکتی ممکن لیکن صحابہ دی عظمت دیکھو انہاں دا رتبہ دیکھو حضور دے زمانے میں صحابہ غلطی کرتے آئے صحابہ غلطی لیکن رسول اللہ انہوں نے یہ شرعی غلطی ہوئے آتے سزا دیتے تے یہ شرعی غلطی نہ ہوئے آتے سرکار انہوں تم درگزر فرمان دے آئے مثلا حضور دے ایک صحابی سن انہوں شراب پینا جرم ہے انہوں کر لیا سزا ہو گئی حضور نے جو شراب دی حد سی انہوں نے جاری فرمایا اے حد جدو حد جاری ہو گئی تو وہ گڑ بیٹھے محفل تے صحابہ نے انہوں نے برا آکھیا کہ تو صحابی ہو گیا کیتا ہے حضور نے فرمایا لا تلعنہو فإنہو یحب اللہ ورسولہ فرمایا ہاتھوں دے شریعت دی جاری ہوگی پر میرے صحابین برا نہ آکھو وہ اللہ نال بھی پیار کرتا ہے اللہ دے رسول نال بھی پیار کرتا ہے اچھا ایک مسئلہ ایس زمانے میں کوئی بندہ جرم کر کے وہ اللہ تو توبہ کر لیندہ ہے معافی مانگ لیندہ ہے وہ بڑا بڑا چورا وہ چوریاں چھاڑ کے توبہ کر کے داڑھی رکھ کے تسبیح پھاد لیندہ ہے تو نیک ہو جاندہ ہے مڑ کسی ان چور صدو گئی یا نیک ہون جن پچھلیاں پٹھیے تو دین راضی ہوتا ہے یہ رویہ صحابہ بھی باری تو ان کیوں نہیں نظر ہوگا مڑ سنو دوبارہ اور ذہن بہار تاکہ آپ مسندی سمجھ آ سکتے اس صحابہ دے بارے رسول اللہ سرکار کی فرما رہے ہیں عزیزم رسول اللہ نے باقاعدہ حکم دے کے فرمایا لا تسبوا اصحابی فانہم خیارکم میرے صحابہ برا نہ کیا کرو تو اٹے سردار اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فرمایا خبردار میرے صحابہ برا نہ کیا جائے ایسا بات آپ سمجھ میں چاہ رہے جیڑا بندہ رسول اللہ دے صحابہ برا ہوں ہے نا بزرگ لکھ دینے صحابہ دین دی دیوار نے صحابہ دین دی جیڑا صحابہ برا آندہ ہے اصلے چو دین دی قد ڈھانا چاہتا ہے یہ بات دینے رسول اللہ سرکار نے ایک عسکری فوجی منصوبہ تیار کرتا حضور اس منصوبے وچ مکہ فتح کرنا پلان شامل ہے چند خاص جڑے حضور دے جرنل صحابہ سن انہوں نے اس گل دا پتہ سی اور حضور اس کو فرمایا راز ہے انہوں نے جڑے ایک صحابہ انہوں نے یہ سارا منصوبہ لکھ کے تے مکے آنے گل دیا سارا منصوبہ لکھ کے تے حضور نے اے مکے والے جرم ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ راز ہے اے فوجی راز دوجیاں انہاں سارا لکھ کے انہوں نے گل دیتا ہے آنجاں جو ہو جی اپنا جو ہوں جے کر لو
ہیں صحابی تو یہ غداری ہے ہو گئی. لیکن اگو حضور نے انہاں حضرت مولا علی اور حضرت سعد اور حضرت زبیر بن عوام بن خویلد نے فرمایا جاؤ روضہ خاک ایک جگہ ہے اتھے ایک عورت ہے وہ دی چوٹی اچ خط ہے وہ عورت خط لایا مولا علی گئے تو جی میں غیب دان نبی نے دسیا سی اتھے عورت مل گئی بندے تے آندے نا دور کو علم غیب ہے کوئی نہ میں آنا وہ غیب کیڑا ہے جڑا اللہ اپنے نبی نہیں دسیا کمبلیا کائنات دے سربستہ رازائیں چو سب تو بڑا راز اللہ دی اپنی ذات ہے. اللہ نے اپنے محبوب وہ راز نہیں راز رکھیا تے اور کیڑا راز ہے جڑا اللہ یار تو چھپایا ہوئے کدی یارہ تو بھی راز رہے ہیں جی. الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت بولے دعا فرمانے دل فرش پر ہے پٹھان ہے جن مننے آئی پٹھان امام احمد رضا خان اسی ایس پٹھان نو مننے انہا پٹھانا نہیں مندے جڑے آندن اللہ تعالیٰ فرماتی ہے گل دی سمجھ آئی میں کہ بھائی جی اللہ مؤنث نعوذ باللہ اللہ بی فرماتی ہے جی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ذرا قریب آ جائے میں کہ بھائی جی اللہ نام مذکر ہے نام مؤنث اللہ جنس تو پاک ہے تے اسی جنانے نا فرماتا ہے اے بھی تعظیم تو آنے اللہ دے ادب تو آنے فرماتا ہے یا فرماتے ہیں نہ اللہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے نہ جمع ہے نہ تفریق ہے نہ تقسیم ہے وہ نہ چیزاں تو پاک ہے. حضرت سمجھ آگا اعلیٰ حضرت پٹھان نے ایس پٹھان جو اسی مننے اینج دے پٹھان ہونے چاہیے. سنیے عزیزم ہاں حضرت مولا علی گئے تو عورت ہوتے موجود سی سرکار نے اس نے پھاڑ لیا بھائی دیا تیرے کل خط سے ہو سکیا میرے کل کوئی نہیں. سرکار فرمایا جنہ سند سے ہے انہ دیاں سچیاں انہیں خط تیرے کل ہے کٹ ڈساں لے لینا ہے عورت کو خط نکل آیا عورت بھی تے خط بھی مولا علی لے کے حضور دی خدمت اقدس میں چادر حضور نے خط پڑھیا تے اس بندے نے بلا لیا جس صحابی نے وہ خط لکھیا سی سرکار نے فرمایا بھی یہ خط تو لکھیا ہے وہ نہ من دیتا جی میں نے لیکن سرکار میں غلام ہاں تواڈا میں مرتد نہیں ہویا آیا آجے بھی تواڈا میں اپنے عقل نالے سمجھیا ہے وہ انہاں تے نیکی چاڑ چھڑنا تے میرے ہوتے کوئی رشتہ دار نے انہاں دی کچھ بچت ہو جائے میں اپنے عقل نالے میں سمجھیا ہے بج میں جو لکھا چاہتے انہاں کوئی میرے زیر بار ہو جانا ہے کچھ میرے بار اٹھا جا سکتے کوئی میرے جڑے ہوتے رشتہ دار نے انہاں نال رعایت کرنا رشتہ داروں کا پیار بھی بڑا ہاں لیکن غلطی ہے حضرت عمر کول بیٹھے تھے تو مڑ عمر دا تو دن پتہ ہی انہاں تلوار کٹ نہ کہ سرکار اجازت دیو اس منافق دا تون لا دے اس تواڈا راز مکے دے کافراں دسیا ہے دسن دی کوشش کی تھی حضور نے فرمایا عمر اس نے چھوڑ دے اس نے جنگ بدر شرکت کی تھی اور اللہ نے اہل بدر واسطے وکھرا حکم فرمایا اے عملو ما شئتم قد غفرت لکم اے بدر والو تسی جو دل دے کر دے رہو اللہ تو انو بخشش تے مغفرت دی عام معافی دا اعلان کر دیتا ہے تسی سارے جنتی ہو کچھ نیکیاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہ دا بار نہیں لاندا بندیاں
وہ مڑ بندہ جو بھی کرتا رہا دن جی علیاں ساڑھے نال نیکیاں بڑیاں نوڑ جو بھی اس کرنا ہے ان کر لین دیو جیڑے صحابہ جنگ بدر شرکت کر گئے نا اللہ بھی ہونا اللہ دی بارگاہ بھی ہونا دا ایڈا رتبہ ہے کہ اللہ جیڑیاں فرشتیاں جنگ بدر شرکت کی تھی انہوں فرشتیاں چوچیاں کر چھڑیا ہے جیڑے صحابہ جنگ بدر شرکت کی تھی ان صحابہ چوچی شان دے چھڑی توجہ ہے عزیزم جڑے خود نو سنی آن دے نا باسی سنی آن میں انہاں گل سمجھا رہا پوری کسی نے دوٹیاں نال مخاطب ہونے دی ساڑی جورت ہی نہیں جی مجال ہے ماشاءاللہ کسی کو جا اپنی اپنی مرضی دار کوئی مالک ہے لیکن جڑا بندہ آندا ہے نا میں سنی آن تے سنیاں دے سٹیج تے آندا ہے سنیاں دے ممبر تے سنیاں دے مسلح سنیاں دے جلسے ہیں اون دے آستے رویہ غلط ہے انہوں سنیاں دے عمومی رویے دا پابند ہونا چاہیے نہ کہ اپنے ذاتی رویے صحابہ کرام دے نقص ویک کے میرے نبی نے انہوں نے معاف کر چھڑے تُسی سنی سنائی تے رسا چھکی بیٹھے ہو بادشاہ بیکھے ہے کہ رسا جہنم وچ نہ لٹکا چھڑے گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی کیونکہ تُسا رسا کسی اور بندے نال نہیں کھجیا تُسی رسا چھکی بیٹھے ہو صحابہ نال ساڑھے نال نہیں اسی کون اسی تے رسے آلے نہیں پر تو ساؤن صحابان پایا ہے تے کھجنا چاندے ہو باجی تُسی دوزخ ہی ڈگنا ہے تھن خطرہ ہے ساڑھے بھائیو دوزخ تو بچ جاؤ جس بندے بھی صحابہ نال شریکہ لایا ہے او دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہونا جس حضور دی آل نال دشمنی کیتی ہے وہ دا ایمان ضائع ہو جاؤ حضور دی آل اور حضور دے صحابہ نال محبت اور ادب دا رویہ رکھنا یہ طریقہ اہل سنہ والجماع ہے یہ علماء علامہ غضنفر صاحب کر دینے تحقیق لیاں گلاں تے نچوڑ کٹ کے حدیث قرآن دا اسی کرنیاں ہوندیاں نے اپنے ماحول دے مطابق جو ساڈا طریقہ ہے مطلب ساڈا اسی اس رنگ وچ گل کرنے ہاں جڑی بندیاں دے ذہن وچ گل ساڑھے کوئی اس ہائی لیول دا علم تھلے آلے لیول دے بندیاں دے تھلے آلے دے گل کرنے ہیں لیکن جڑی گل ہوئی ان ڈیرے تو لے کے تے مفتی اعظم تک جتھے بھی کسے پوری طرح ٹیسٹر آیا گل پوری پاس ہو سی پھر نہ کوئی کرسی مائی دلال گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں بھائی صاحب واندے ہوندے نے بدو جیال جے گل کرنی ہوئے نا تے پہنا اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیر لے بہیٹ کی جیڑا ممبر تے بے کے رسول اللہ دے صحابہ دے عیب کٹ دے وہ اپنے عیب کٹ دے نا پھر سواد آگا اہل سنہ و جماعت دا ایمان اور عقیدہ کیا ہے سارے یار حضور دے سونے ایک دو نہیں نا سارے فقیر آدھا سارے یار حضور دے سونے پر یار غار دیاں کیا باتانے سارے یار سونے پر یار غار دیاں کیا باتانے کیتا پیار نبی بڑیانے کیتا پیار نبی بڑیانے دے پیار دیاں کیا باتانے کیتا پیار نبی بڑیانے کیتا
بندہ بہ کے بندے تے آکھے فلانا بندہ انجدا ہے تے بری بات بندے دی بری بات کسی دا کنڈو پیچھے گلا نہیں چلی کسی دا جو نو کر دے اے مولوی صاحب کسی دا نو کر دے جدو کر دے وہ نبی دیاں یاراں کر دے یہ کیسے اللہ کتھو اے تسی دین سیکھیا ہے کی چاہندے ہو تسی مجھے پتا ہے تو انوی بھائی یہ مولوی کی چاہتے مولوی ایک نواں نواں پڑھیا وہ پڑھ لیا کتاباں شتاباں وہ سارا تھبا کتاباں دا بھی تو مولوی بھی گھر آیا وہ کوئی بندہ نہ ہوندے تو مسئلہ پوچھے نہ انہوں کے جانے نہ بجھے ان بندے آگیا بھئی یار تو آنا ہے میں بڑا پڑھے آیا کو تیرو بندے جان دے جوڑ دے کوئی نہیں اس آگیا جان لے چل اس فتوہ لکھیا بھئی کہاں حلال لیکن اس دو ترو مولویاں گل دیتا مولویاں کو مولویاں سو گل پھیل دی دیر سارے مولوی انہوں نے آخر مولوی جی ایک میں فتوہ دیتا ہے اسے کہا جیندہ دل کرے گل کر دے جیندہ دل کرے میرے ناڑا گل جمڑو پھیل دی پورے دل علاقے پھیل گئی مولوی کٹھے ہوئے سارے کیڑے مولوی جی کدے چلے ہو آخر یار ایتے گناہ نما ایک مولوی آیا تو اس فتوہ دیتا ہے تو وہ دے بارے ہو دنال گل مولوی جی مڑا سی بھی چل دے وہ ہر مولوی دے نال جماعت ہوتے کاٹھ مولویاں دا بندیاں دا وہ سارے بندے کٹھے ہو سکیا بیلیا سنا بندیاں پتہ لگ گیا کہ نہیں با مولوی تھے گران دا اسے کیا پتہ ہی نہ لگڑو رہا ہون پتہ لگ گیا کہ پتہ لگ گیا کہ نہیں لگا انہیں کہا نہیں با مان گیا ہون تے میں ناگا آسمان تائی چڑھ گیا چاند دیا یہ مولوی بھائی صاحب میری شہرت تے شیطان کول بھی بڑی شیطان تھوڑا مشہور ہے عرشاں تو لے کے فرشاں تائیں دماں پائیں شیطان دیتا بھائی یہ قرآن پڑھ لو حدیث پڑھ لو سیرت پڑھ لو کوئی دنیا دی کتاب دین دی تساں کڈی نا تے وچ اس لگے متے ہو تو نری مشہوری تے یہ گل ہے تو دے کول بھی بڑی تو نہیں جی میری بھی میں گیا یہ نری شہرت دی گل نہیں بھائی شہرت ہو جو حضور کی غلامی اللہ نے اقتدار کر دین دی نوکری کر اللہ فرمان دین وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ میں عزتاں دینیاں بندیا پٹھا ٹھور کے نہ لے عزت لینی ہے تو رب کولو لے پٹھا ٹھور کے عزت نہ لے سیدھا ٹھور تینوں رب عزتاں نال نوازے گا تے جیڑی اللہ دی دتی عزت ہوے عزت ہوئی ہوندی ہے مشہوری ملی شیطان کول بھی بڑی ہے اے دی نہیں گل نام تے حامان تے قارون تے فرعون تے شداد دا بھی چل نام میرے بھی گل نہیں ہوندی نام ہو جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی غلامی وچ نام آوا نام تے اونوں سدے نہ جڑا چنگیاں دی لسٹ وچ آوے نرا شہرت دی گل شہرت ہو جڑی نبی پاک سرکار دی غلامی وچ نصیب ہو ساڈا بھائی صاحب رویہ ادب والا ہے ساڈا رویہ علم والا ہے اور مثبت اختلاف والا رویہ ہے سنجیدہ اختلاف کرو اختلاف امتی رحمہ حضور فرماتے ہیں اختلاف تے رحمت ہوئے اختلاف کرو انتشار نہ کرو افتراق نہ کرو جدائی نہ کرو فرقے نہ بناؤ اختلاف کرنا حق کے بندے دا ہو کر سکتا ہے لیکن وہ دی بنیاد دلیل ہونی چاہیے دھونس نہیں بے ادبی نہیں میرے سجنوں میرے عزیزوں اسی اس گل تے بڑا فخر کرنے اہل سنت و جماعت کہ اسی آقا علیہ السلام دے طریقے آڑے حضور دے صحابہ اور اہل بیت دے طریقے والے ہیں اور حضور دیاں سنتاں تے چلن والے بندے ہیں تاں تے اہل سنت ہے نا جی سنت ہی نہیں تے اہل سنت کیسے اہل سنت دا مطلب یہ حضور دیاں سنتاں تے چلن والے جیڑا بندہ داڑھی منیندا ہے
وہ یہ نہیں آتا بداڑی ہے کوئی، وہ آتا ہے دین اچھ ہے میں رکھ نہیں پا رہا، اس واسطے وہ منتا ہے سنت ہے، لہذا مان جانا ہی اہل سنت، رکھ لے گا تو پورا اہل سنت میں شامل ہو جائے گا۔ اے عزیزان من سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی بھائی صاحب آپ نے سمجھا رسول اللہ دے ایک صحابی نے انہوں دا نام سی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دا نام حضور نے سفینہ رکھے علامہ باقی فرماندے میں ایک بات اور اتھے میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ بعد بندے جلے نا وہ فضائل دی روایات نوی بڑے اعلیٰ میں آرتے پرکھ دے بھائی صاحب قرآن حدیث سیرت تاریخ اور اسرائیلیات یہ الگ الگ ماخذ نے جنہی چو واقعات دین دی کتب دے اندر شامل ہوئے نے انہا ساریاں ٹیسٹ کرنے دے طریقے علماء نے الگ الگ رکھے جو تفسیری اقوال قرآن کریم دی تفسیر وچ مفسرین نے لکھیں انہا دا معیار تحقیق دا او نہیں جڑا بخاری مسلم دی حدیث ہے جڑے حضور دے پیدا ہونے تو پہلا دے واقعات نے اگر تساں ٹیسٹ لایا تو ایک بھی نہیں لبنا تاریخ دا ہسٹری دا پرکھن دا معیار علماء نے الگ الگ رکھے ہے قرآن تاریخ سیرت انہاں دا ایکو جہا معیار الگ الگ یہ تاریخی روایات جنہاں نے اس اعتبار تسی سمجھا سمجھ آئی بھائی جی چھت کانیاں دا بھی پہ جائے چھت کانیاں دا بھی پہ جاندہ ہے چھت گارڈر دا ٹی آر دا بھی پہ جاندہ ہے چھت لنٹر دا بھی ہوندہ ہے اور ساریاں نکو جہاں بار تے نہیں نہ پائی دا ویکھی دا ہے چھت کس
ہن سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ سمجھائنا واسطے دسیا کہ ہر چیز دے اپنے اپنے قیمتاں نے تے اپنے اپنے انہاں دے وزن نے تے اپنے اپنی انہاں دی پختگی ہوندی ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ حضرت سفینہ جنگل وچ گئے تے اگوں شیر آ گیا، واہ صحابی رسول میں تیرے تو صدقے جاؤں۔ فتح الشام دے اندر علامہ واقدی نے اس نے لکھیا ہے کہ جدو شیر سامنے آیا ہے تو حضرت سفینہ فرما دینے ہوئے شیرہ میں حضور دا صحابیاں، انہوں نے پتا بس سامنے شیر آیا ہے تے جی تعارف صحابہ اپنا کران تے شیر ادب کردے نے، کوئی گدڑ ہوتا تے کیا تعارف کرنا نے باسی صحابیاں، آگے شیر آنا انہاں کیا تعارف کرایا، بندہ ہے پورا سردار ہے جنگل دا تے سردار گال سمجھ دے ہوتے عزیزہ نے من آپ فرمان نے کیا سفینے شیر زبان حال نڑ کے دے کیا شیر سفینے